پیارے اسلامی ساتھیوں، نماز جیسے اہم عمل کے متعلق تمام عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت ہر کسی پر اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے کہ اگر نہیں حاصل کرے گا، نہیں معلومات کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہوں یا کہ خواتین، ہر کسی پر فرض ہے، اور اتنا علم دین حاصل کرنا بھی فرض ہے جس سے کہ نماز اچھی طرح سے ادا ہو سکے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی نماز کے متعلق کہ نماز کس طرح سے ادا کرنا چاہیے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، آپ لوگ انتہائی غور سے سننے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کا ارادہ فرما لیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اچھی طرح سے نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں جو پکا ارادہ ہے کہ آج مجھے اس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے، یعنی کہ اچھا ہے کہ زبان سے بھی کہہ لے، زبان سے نہیں کہے گا تو بھی نیت ہو جائے گی۔ ایک بندہ جب نماز پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یا گھر میں ہی پڑھنے کے لیے خواتین اپنے گھر میں جب اپنے جگہ سے اٹھتی ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، تو وہ گھر سے نکلنا اس نماز کے ارادے سے، یہی اس کی نیت ہے۔ اب اگر راستے میں یا اس کے درمیان کچھ کام دوسرا شروع کر دے، کچھ اور کام میں مصروف ہو جائے، تو دوبارہ پھر دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور تکبیر تحریمہ یعنی پہلی مرتبہ جو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے کہنے سے پہلے اگر زبان سے کہہ لیتا ہے کہ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کو 4 رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے، تو اس طرح سے کہے کہ نیت کی میں نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے کہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے وقت عشاء، جیسے اگر عشاء کے پڑھنے جا رہا ہے جس وقت پڑھنا ہے، اور اگر باجماعت پڑھنا ہے امام کے پیچھے اقتداء میں پڑھنا ہے تو پیچھے اس امام کے کہہ لے۔ تو اس وقت خاص کر کے میں جب منفرد جو نماز پڑھتے اکیلے پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے میں عرض کروں گا، اور ساتھ میں جب امام کے پیچھے پڑھنا ہو تو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے نیت کر لے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے کہنا چاہے تو اس طرح سے کہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے اور کانوں تک لے جائے۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو لا کر بائیں ہاتھ کو پہلے رکھے، پھر داہنے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر کے باندھ لے۔ اب چونکہ یہ اللہ اکبر کہنے کا جو اور ہاتھ اٹھانے کا معاملہ ہے، یہ پہلے ہاتھ اٹھائے کانوں تک لے جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو لا کر کے ناف کے نیچے اس کے قریب میں باندھ لے۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور تکبیر کا کہنا یہ فرض ہے۔ تو اگر ہاتھ کبھی کسی وجہ سے نہیں اٹھایا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن تکبیر اگر نہیں کہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے لفظ اللہ اکبر کا کہنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لے۔ اب جب ہاتھ کو باندھ لے تو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے میں بہت لوگوں کو بچپن سے عادت پڑی رہتی ہے، وہ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک ایسا پڑھتے ہیں۔ تو ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد طوس پڑھنا ہے۔ طوس یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی بعض اوقات لوگ اکیلے جب پڑھتے رہتے ہیں تو بہت برق رفتاری سے پڑھتے ہیں، بہت جلدی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے تو حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی، تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ اطمینان سے پڑھیں۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں، وقت کم ہے، تو بھی اطمینان سے ہی پڑھنے کا حکم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب کوئی اس طرح سے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ کا پورا پڑھنا یہ واجب ہے، ہر نماز میں مکمل سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس میں ایک حرف بھی چھوٹ گیا تو ادا نہیں ہوگا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت جلدی کے خاطر کبھی جلدی پڑھنے کے جو ہے تمہارے کبھی ایسا نہ ہو کہ آدھ حرف باقی رہ جائے، پھر نماز ہی نہیں ہوگی، نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں، اور یہ جو پڑھنا ہے، جو بھی نماز میں پڑھنا ہے، چاہے وہ تکبیر کہنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، قرات کرنی ہے، سورہ ملانی ہے، یا رکوع میں تسبیحات کہنی ہے، جو بھی پڑھنا ہے اس میں کم سے کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی کبھی کبھی نظر آتے ہیں، وہ بیچارے نماز پڑھتے ہیں، بہت ایسا خلوص کے ساتھ اللہ کرے پڑھتے ہیں وہ، لیکن ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، زبان بھی نہیں ہلتی۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلے کو خوب اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، کہ بہت لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اکیلے جب اپنی نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے اور زبان بھی نہیں ہلتی، تو گویا کہ انہوں نے قرات نہیں کیا، حق کے قرات ادا نہیں ہوئی۔ قرات کا کرنا فرض ہے، انہوں نے قرات کی نہیں۔ جب ہونٹ ہی نہیں ہلا، زبان نہیں ہلی، تو لفظ کی ادائیگی، مخارج ادا ہی نہیں ہوں گے، تو قرات ہوگی نہیں۔ اس لیے اس وقت میں کم سے کم اتنی آواز ہونا کہ خود سن سکے، اس طرح سے پڑھے۔ جیسے کہ اب سورہ فاتحہ ہو گئی تو آمین کہنا ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل آمین کہتے ہی نہیں، آمین بھی اتنی آواز سے کہے کہ خود سن سکے۔ امام کے پیچھے بھی جب ہیں، امام جب قرات کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ مکمل ولا الضالین تک پہنچ گئے، تو ہم کو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے، لیکن اتنی آواز کی بس خود سن سکے، زور سے نہیں کہنی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورہ ملانا ہے، یا کم سے کم ایک بڑی آیت ہی پڑھ لے، یا 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں کو پڑھ لے۔ تو اب سورہ ملانا ہے تو وہاں پر سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، آمین، اس کے بعد سورہ ملانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب اس کو اس سے زیادہ اگر رفتار میں پڑھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ حروف کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی، صحیح نہیں ہو پائے گی۔ یہ جو میں نے پڑھا اکیلے پڑھنے میں اتنی رفتار، بس اس سے زیادہ اور نہ بڑھائیں۔ بعض لوگ اس کو بھی جیسے میں نے عرض کیا پہلے بہت جلدی قرات کر لیتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ حق کے قرات ادا ہونے سے رہ جاتی ہے، تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرات کا کرنا فرض ہے۔ تو اس طرح سے اطمینان سے پڑھیں۔ یہ سورہ قرات جو ہی مکمل ہو، فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اب اللہ اکبر کہنے میں بھی بعض اوقات لوگ اللہ اکبر ایسا کہتے ہیں، یعنی اللہ ہے تک پڑھے، اس کے بعد ہے پیش اور پھر اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر ایسا نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر اس طرح سے کہتے ہوئے پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد جب ہاتھ ہمارا گھٹنے پر پہنچ جائے، پیٹھ سیدھی ہو جائے، اس وقت میں اب تسبیح کہیں، اور تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر کسی اسلامی بھائی یا بہن کو سبحان ربی العظیم یعنی زوئیں ادا نہیں ہوتی، تو اس کو سبحان ربی الکریم کہہ دینے کی اجازت ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سبحان ربی العظیم کہے گا تو معنی بدل جائیں گے، تو اس کے تسبیح کا پڑھنا ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جس کے تلفظ اگر بعض اوقات بہت سے جگہ پر رعایت ہے، تو اگر سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پا رہا ہے تو سبحان ربی الکریم کہہ لے تو بھی تسبیح ہو جائے گی۔ کم سے کم 3 مرتبہ کہے، اور اس کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، یہاں پر ہے نہیں پڑھنا ہے، ہے جو ہے وہ ساکن ہوگا، خاموش ہے، بلکہ دال کو پڑھنا ہے، حمیدہ نہیں کہنا ہے، بلکہ سمی اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو ربنا ولک الحمد کہہ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
رکوع میں 3 تسبیح کم از کم کہے، ہو سکے تو 5 کہہ لے، 7 کہہ لے، بہرحال تسبیح کے مکمل ہونے کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے، تو اس طرح سے کھڑا ہو کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، اور جب کھڑا ہو جائے تو ربنا ولک الحمد کہے۔ اگر ربنا لک الحمد واو نہیں بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد نہیں بلکہ ربنا لک الحمد، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی اور یہ تکبیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اب سجدے کے لیے جانا ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ تو سجدے میں پہنچ کر سب سے پہلے جب جائیں تو پہلے گھٹنے کو رکھے، پھر دونوں ہاتھ کو رکھے، پھر ناک کو رکھے، پھر پیشانی کو رکھے۔ مکمل اس طریقے سے سجدے میں پہنچ جانے کے بعد اب سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ بعض لوگ کبھی سجدے میں مکمل پہنچے نہیں رہتے، جب بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کے، اور پھر ایک تسبیح راستے میں، ایک تسبیح سجدے میں، ایک تسبیح پھر راستے میں کہتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، تو حق کے تسبیح جو ہے ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اطمینان سے جب سجدے میں پہنچ جائے تب تسبیح کا کہنا شروع کرے، اور اس کے بعد پھر ایک سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائے۔ اس طرح سے بیٹھے کہ بائیں پیر کو بچھائے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھے، داہنے پیر کی انگلیاں کوشش کرے کہ قبلہ رخ رہیں، اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر سرین رکھ کر کے بیٹھ جائے، اور کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینے کی مقدار بیٹھے، سیدھا بیٹھ جائے۔ یعنی کہ ابھی آدھے ہی اٹھے تھے، اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، تو اس سے بھی نماز ادا نہیں ہوگی، نماز واجب الادا ہو جائے گی، کیونکہ سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ ایک سجدہ کر کے پھر بیچ میں سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، اور وہاں پر کم سے کم اتنا رکنا جتنے دیر میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی سیدھا نہیں بیٹھا، تھوڑا سا اٹھا اور پھر سجدے میں چلے گیا، نماز نہیں ادا ہوگی۔ تو ایک سجدہ کر کے جب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائے اللہ اکبر کہتا ہوا۔ اب پھر ہاتھوں کو باندھ لے اور پھر بسم اللہ شریف پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد پھر جو سورہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا جو ہے تو رکوع میں جائے۔ اس طرح سے دوسری آیت کو پورا کرے۔ اگر 4 رکعت والی ہے، 3 رکعت والی، 2 رکعت سے زیادہ والی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہ اس کا قاعدہ اولا ہوگا۔ 2 رکعت جب دونوں سجدے کر لے گا تو بیٹھ جانا ہے، اب وہاں پہ تشہد پڑھنا ہے، التحیات۔ تو التحیات پڑھنے میں بھی، کیونکہ التحیات کا حرف و رف ایک ایک جو ہے تو لفظ مکمل پڑھنا یہ واجب ہے، اس کو بھی بہت برق رفتاری سے، بہت رفتار سے، تیزی سے نہ پڑھے بلکہ اطمینان سے پڑھے، اور پورا ایک ایک لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں اس طرح سے پڑھے کہ التحیات للہ، بہت لوگ کیسے پڑھے التحیات للہ، تو اس میں ہے ادا نہیں ہو پاتی، تو بھی تشہد ادا نہیں ہوگی، نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ التحیات للہ اگر پڑھیں گے تو ہے التحیات کا پڑھنا ادا نہیں ہوگا، تو التحیات للہ نہیں بلکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح سے رک رک کر کے اطمینان سے پڑھے، اور پورے حروف کو صحیح ادا کرنے کے، لفظ بالفظ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ نہیں کہنا ہے، وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ورسولہ نہیں کہنا ہے بلکہ ورسولہ، یہ کہہ کر کے وہاں پہ رک جانا ہے۔ اب اس کے درمیان میں اشہد ان لا پہ جب انگلی اٹھاتے ہیں تو انگلی اٹھا کے اور پھر سیدھا انگلی رکھ کر کے ہاتھ کو سیدھا، انگلیوں کو سیدھا کر دینا ہے، اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کہہ کے اگر 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے قاعدے پہ یہ التحیات پڑھ کر کے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بھی اسی طرح سے جیسے پہلی اور دوسری مکمل کیے۔ اگر فرض نماز ہے تو اب تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اگر نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، تو ان نمازوں میں تیسری چوتھی میں بھی جو ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ہے۔ اگر فرض نماز ہے تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ نہیں ملانا ہے، کوئی اور آیت وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس طریقے سے 4 رکعت جب مکمل ہو گئی، قاعدہ آخرہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت میں پھر التحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔
تو اس طریقے سے پھر اطمینان سے پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اتنا بھی آپ پڑھ دیں گے درود شریف ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھے۔ کون سا درود پڑھے؟ درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد دعائے معصورہ، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے ربنا میں سے، یا معصورہ دعائیں جو ہیں یہ تقریباً 21 سے 22 دعائیں ہیں جو دعائیں معصورہ کہی جاتی ہیں، ان میں سے جو آپ کو یاد ہے آپ چھوٹی میں چھوٹی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی دعائے معصورہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کو پڑھنے میں ربنا سے نہ پڑھے بلکہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طریقے سے اللہم کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اس کے علاوہ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھیں گے تو بھی دعائے معصورہ یہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہم ربنا ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی پڑھیں گے تو بھی آپ کی دعائے معصورہ ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، آپ کو ان میں سے جو بھی یاد پڑھے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد مکمل اب آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ جو سلام پھیرنا ہے تو پہلے داہنی طرف سلام پھیریں اور اس کو السلام کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کم از کم اتنا گھمائیں کہ اس طرف پیچھے اگر کوئی ہے تو آدھا چہرہ اس کو نظر آ جائے۔ بعض لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا خالی کر لیتے ہیں، تو یہ نماز تو اس سے ہو جائے گی لیکن یہ مستحب سنت ادا نہیں ہوگی۔ اتنا کم از کم کہے کہ اتنا رخ پھیرے کہ اس طرف آدھا رخ اس کا اس طرف نظر آ جائے۔ تو پہلے داہنی طرف پھیرے اور السلام علیکم نہ کہے بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ اس میں لفظ السلام کا کہنا واجب ہے، ورحمۃ اللہ کا کہنا وہ مسنون ہے، لیکن السلام یہ دونوں طرف اتنا تو واجب ہے۔ اگر نہیں کہیں گے سلام علیکم کہیں گے تو بھی واجب ادا نہیں ہوگا، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے سلام پھیرنا ہے۔ اب سلام پھیر لینے کے بعد جو بھی مسنون دعائیں ہیں آپ کو جو یاد ہے، بہتر یہ ہے کہ عربی میں دعائیں پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس قدر آسانی فرمائے گا کہ موت کے سوا اس کو جنت میں جانے سے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کو یاد رکھیں اور جو ہے تو ہر فرض نماز کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے بعد مسنون ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نماز کے بعد مختصر میں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس کو یاد کر لیے پڑھ لیا کریں۔ ورنہ آپ جس زبان میں آپ کی جو زبان ہے جس میں آسانی پڑھے جو یاد رہے اس میں آپ جو ہے تو دعا نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتنی سی باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ میں نے بہت کم وقت میں بڑی قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اب آپ کو میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس پر عمل بھی کریں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آئندہ اتوار کو، آنے والے اتوار کو انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل بتایا جائے گا، یعنی قیام ہاتھ باندھ کر کے، اٹھا کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، یہ تمام چیزیں کر کے باقاعدہ بتائی جائے گی۔ تو آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آئندہ سنڈے کو اتوار کو جو ہے اسی وقت میں عشاء کی نماز کے بعد نماز کا عملی طریقہ یعنی پریکٹیکل بتایا جائے گا، تو اس کے لیے بھی آپ دوست احباب کو لانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آج تعداد کافی بڑھی ہوئی ہے اور اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ تعداد بڑھے گی، کیونکہ سیکھنا تو ہر کسی کو ہے، سمجھنا ہر کسی کو ہے، لیکن لوگ موقع نہیں نکال پاتے۔ موقع نکالنے کے لیے ان کو رغبت دلانے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے تو شرکت کریں اور اس کو جو ہے تو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔